آپ علیہ السلام کا مبارک نام عیسیٰ اور آپ کا نسب حضرت داؤد علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی کنیت ابن مریم ہے اور 3 لقب یہ ہیں: پہلا مسیح، دوسرا کلمۃ اللہ اور تیسرا روح اللہ۔ مسیح اس لیے کیونکہ آپ علیہ السلام مس کر کے یعنی چھو کر بیماروں کو شفا دیتے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا ہے۔ کلمۃ اللہ، آپ علیہ السلام کے جسم شریف کی پیدائش کلمہ کن سے ہوئی، باپ اور ماں کے نطفہ سے نہ ہوئی، اس لیے آپ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، جسے اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا۔ تیسرا روح اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنی طرف سے ایک خاص روح فرمایا، اس بنا پر آپ علیہ السلام کو روح اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے بے شک مسیح مریم کا بیٹا عیسیٰ صرف اللہ کا رسول اور اس کا ایک کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا، اور اس کی طرف سے ایک خاص روح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے حضرت عیسیٰ، موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو حضرت عیسیٰ سرخ رنگ گھنگریالے بالوں والے اور چوڑے سینے والے تھے۔ جب آپ علیہ السلام عمر میں بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور دلیل کے طور پر اس زمانے کی حالت کے موافق بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں، وہ یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مار دوں گا، اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی، اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو۔ بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 5 معجزات کا ذکر ہے، جن کی تفصیل یہ ہے: مٹی سے بنے پرندے کو پھونک مار کر حقیقی پرندہ بنا دینا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اپنی رسالت و معجزات کے بارے میں بتایا تو انہوں نے درخواست کی آپ علیہ السلام ایک چمگادڑ پیدا کریں۔ آپ علیہ السلام نے مٹی سے چمگادڑ کی صورت بنائی، پھر اس میں پھونک ماری تو وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگی۔ پیدائشی اندھوں کو آنکھوں کا نور عطا کرنا اور کوڑیوں کو شفا یاب کرنا۔ آپ علیہ السلام اپنا دست مبارک پھیر کر پیدائشی نابینا افراد کو آنکھوں کا نور عطا کر دیتے اور اس مریض کو بھی شفا دیتے جس کا برس بدن میں پھیل گیا ہو اور طبیب اس کے علاج سے عاجز ہو۔ آپ علیہ السلام کے زمانہ میں چونکہ طب کا علم انتہائی عروج پر تھا اور ماہرین طب علاج کے معاملے میں انتہائی مہارت رکھتے تھے، اس لیے ان کو اسی قسم کے معجزے دکھائے گئے تاکہ معلوم ہو کہ طب کے طریقے سے جس کا علاج ممکن نہیں ہے اسے تندرست کر دینا یقیناً معجزہ اور نبی کی نبوت کی دلیل ہے۔ مردوں کو زندہ کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 شخصوں کو زندہ کیا۔ پہلا عازر، اسے آپ علیہ السلام کے ساتھ مخلصانہ محبت تھی۔ جب اس کی حالت نازک ہوئی تو اس کی بہن نے آپ علیہ السلام کو اطلاع دی، مگر وہ آپ علیہ السلام سے 3 دن کے سفر کی دوری پر تھا۔ جب آپ علیہ السلام 3 دن میں وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کی بہن سے فرمایا، ہمیں اس کی قبر پر لے چلو۔ وہ لے گئی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی جس سے عازر حکم الہی سے زندہ ہو کر قبر سے باہر آ گیا، پھر ایک عرصے تک زندہ رہا اور اس کے ہاں اولاد بھی ہوئی۔ دوسرا ایک بڑھیا کا لڑکا تھا، اس کا جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے سے جا رہا تھا۔ آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی تو وہ زندہ ہو کر جنازہ اٹھانے والوں کے کندھوں سے اتر پڑا اور کپڑے پہن کر گھر آ گیا، پھر زندہ رہا اور اس کے ہاں بھی اولاد ہوئی۔ تیسری ایک لڑکی تھی کہ شام کے وقت مری اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اسے زندہ کر دیا۔ اور چوتھا شخص سام بن نوح تھا، ان کی وفات کو ہزاروں برس گزر چکے تھے۔ لوگوں نے خواہش کی کہ آپ علیہ السلام انہیں زندہ کریں، چنانچہ آپ علیہ السلام ان کی نشاندہی سے قبر پر پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ سام نے سنا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے،
یعنی حضرت عیسیٰ روح اللہ کی بات یہ سنتے ہی وہ مرعوب اور خوف زدہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں گمان ہوا کہ قیامت قائم ہو گئی۔ اس کی دہشت سے ان کے سر کے آدھے بال سفید ہو گئے۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور انہوں نے آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ دوبارہ انہیں سکرات موت کی تکلیف نہ ہو، اس کے بغیر انہیں واپس کیا جائے۔ چنانچہ اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا 5واں معجزہ غیب کی خبریں دینا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیماروں کو تندرست اور مردوں کو زندہ کیا تو بعض لوگوں نے کہا یہ تو جادو ہے، اور کوئی معجزہ دکھائیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جو تم کھاتے ہو اور جو تم جمع رکھتے ہو میں تمہیں اس کی خبر دے دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک پر یہ معجزہ بھی ظاہر ہوا۔ آپ علیہ السلام آدمی کو بتا دیتے تھے کہ وہ کل کیا کھا چکا اور آج کیا کھائے گا اور اگلے وقت کے لیے کیا تیار رکھا ہے۔ کبھی یوں بھی ہوتا کہ آپ علیہ السلام کے پاس بہت سے بچے جمع ہو جاتے۔ آپ علیہ السلام انہیں بتا دیتے کہ تمہارے گھر فلاں چیز تیار ہوئی ہے، تمہارے گھر والوں نے فلاں چیز کھائی ہے، فلاں چیز تمہارے لیے بچا کر رکھی ہے۔ بچے گھر جاتے اور گھر والوں سے وہ چیز مانگتے، گھر والے وہ چیز دیتے اور ان سے کہتے کہ تمہیں کس نے بتایا؟ بچے کہتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ تو لوگوں نے اپنے بچوں کو آپ علیہ السلام کے پاس آنے سے روکا اور کہا کہ وہ جادوگر ہیں، ان کے پاس نہ بیٹھو۔ اس کے بعد مزید یہ کیا کہ ایک مکان میں سب بچوں کو جمع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو تلاش کرتے تشریف لائے تو لوگوں نے کہا وہ یہاں نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر اس مکان میں کون ہے؟ انہوں نے کہا سور ہے۔ فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ اب جو دروازہ کھولا تو سب سور ہی سور تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب انجیل عطا فرمائی۔ وہ حضرات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور اپنے اسلام کا اعلان کر کے اپنے تن من دھن سے آپ علیہ السلام کی مدد و حمایت کے لیے ہر وقت اور ہر دم کمر بستہ رہے، انہیں آپ علیہ السلام کا حواری کہا جاتا ہے۔ یہ کون لوگ تھے اور انہیں حواری کا لقب کیوں اور کس معنی کے لحاظ سے دیا گیا؟ اس بارے میں حضرت علامہ شیخ سلیمان جمل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حواری کا لفظ حور سے بنا ہے جس کے معنی ہے سفیدی، چونکہ ان لوگوں کے کپڑے نہایت سفید اور صاف تھے اور ان کے دل اور نیتیں بھی صاف ستھرائی میں بہت بلند مقام رکھتی تھی، اس بنا پر انہیں حواری کہا جاتا ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ چونکہ یہ لوگ رزق حلال کے حصول کے لیے لوگوں کے کپڑے دھویا کرتے تھے اس لیے یہ حواری کہلائے۔ بعض علماء کا یہ قول بھی ہے کہ 12 آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ ان لوگوں کے ایمان کامل اور حسن نیت کی بنا پر انہیں یہ مقام مل گیا کہ جب بھی بھوک لگتی تو یہ لوگ کہتے یا روح اللہ ہمیں بھوک لگی ہے۔ حضرت عیسیٰ زمین پر ہاتھ مار دیتے تو اس میں سے 2 روٹیاں نکل کر ان لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ جایا کرتی۔ جب یہ لوگ پیاس سے فریاد کرتے تو حضرت عیسیٰ زمین پر ہاتھ مار دیا کرتے اور نہایت شیریں اور ٹھنڈا پانی ان لوگوں کو مل جایا کرتا۔ یہ لوگ اس طرح کھاتے پیتے تھے۔ ایک دن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے روح اللہ، ہم مومنوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے روزی حاصل کر کے کھائے۔ یہ سن کر ان 12 حضرات نے رزق حلال کے لیے دھوبی کا پیشہ اختیار کر لیا۔ چونکہ یہ لوگ کپڑے دھو کر سفید کرتے تھے اس لیے حواری کے لقب سے پکارے جانے لگے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے ایک رنگریز کے ہاں کام پر رکھوا دیا۔ ایک دن اس رنگریز نے مختلف کپڑوں کو نشان لگا کر رنگنے کے لیے آپ کے سپرد کر کے کہیں باہر چلا گیا۔ آپ نے ان سب کپڑوں کو ایک ہی رنگ کے برتن میں ڈال دیا۔ واپسی پر اس نے صورتحال دیکھی تو گھبرا کر کہا، آپ نے سب کپڑوں کو ایک ہی رنگ کر دیا، حالانکہ میں نے نشان لگا کر مختلف رنگوں میں رنگنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے کپڑوں، تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہی رنگوں کے ہو جاؤ جن رنگوں کا یہ چاہتا ہے۔ چنانچہ ایک ہی برتن میں سے لال، سبز، پیلا، جن جن کپڑوں کو رنگریز جس جس رنگ کا چاہتا تھا وہ کپڑا اسی رنگ کا ہو کر نکلنے لگا۔ آپ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر تمام حاضرین جو سفید پوش تھے، ان کی تعداد 12 تھی، سب ایمان لائے اور یہی لوگ حواری کہلانے لگے۔ حضرت امام قفال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ممکن ہے کہ ان حواریوں میں کچھ لوگ بادشاہ ہوں، کچھ مچھیرے، کچھ دھوبی اور کچھ رنگریز ہوں۔
چونکہ یہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص جانثار تھے اور ان لوگوں کے دل اور نیتیں صاف تھیں، اسی بنا پر ان پاک باز اور نیک نفسوں کو خواری یعنی مخلص دوست کا معزز لقب عطا کیا گیا۔ آپ علیہ السلام یقین و توکل کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی گئی آپ پانی کے اوپر کیسے چل لیتے ہیں؟ فرمایا ایمان اور یقین کی برکت سے۔ عرض کی ہم بھی آپ کی طرح ایمان و یقین کے مالک ہیں۔ فرمایا تو چلو، وہ بھی آپ کے ساتھ پانی پہ چلنے لگے۔ اس دوران ایک بڑی لہر آئی تو سب پانی میں غوطے کھانے لگے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی ہم بڑی لہر سے ڈر گئے تھے۔ فرمایا اس لہر کے رب سے کیوں نہ ڈرے؟ پھر انہیں باہر نکالا اور زمین پر اپنے دونوں ہاتھ مار کر مٹھیاں بھر کے ان کے سامنے کھولی تو ایک میں سونا اور دوسرے میں مٹی کا ڈھیلا یا کنکری تھی۔ فرمایا تمہارے دلوں میں کس کی وقت زیادہ ہے؟ عرض کی اس سونے کی۔ فرمایا میرے نزدیک یہ دونوں برابر ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا تو آپ علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تورات کے کتاب اللہ اور حق ہونے کی تصدیق کے لیے تشریف لائے تھے اور اس کے بعض احکام کو منسوخ فرمانے بھی۔ چنانچہ بعض وہ چیزیں جو شریعت موسیٰ علیہ السلام میں حرام تھی، جیسے اونٹ کا گوشت اور کچھ پرندے، تو آپ علیہ السلام نے انہیں حلال فرما دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی نے نہیں آنا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام کی بعثت اور رسالت کے مقاصد میں سے ایک بنیادی مقصد نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کی خوشخبری سنانا بھی تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اس عظیم رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہی مشہور ہو چکا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کو باقاعدہ بتا دیا گیا تھا اور کثیر روایات اور قرآنی آیات سے بھی یہ بات واضح ہے۔ ایک بار حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے؟ حواریوں کی اس درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں 30 روزے رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا جب تم ان روزوں سے فارغ ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرو گے قبول ہوگی۔ انہوں نے روزے رکھ کر دسترخوان اترنے کی دعا کی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی غسل فرمایا، موٹا لباس پہنا، 2 رکعت نماز ادا کی، سر مبارک جھکایا اور رو کر اس طرح دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے عید اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہتر رزق عطا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چند فرشتے ایک دسترخوان لے کر آسمان سے اترے جس میں 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھیں۔ اس حوالے سے تفاسیر میں دیگر روایتیں بھی ہیں۔ دسترخوان نازل ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ خوب پیٹ بھر کر کھاؤ، لیکن خبردار اس میں کسی قسم کی خیانت نہ کرنا اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر نہ رکھنا۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے آپ علیہ السلام کی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس میں خیانت بھی کر ڈالی اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر بھی رکھ لیا۔ اس نافرمانی کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب یوں آیا کہ وہ رات کو سوئے تو اچھے خاصے تھے، لیکن صبح اٹھے تو مسخ ہو کر کچھ خنزیر اور کچھ بندر بن گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کی موت کی دعا مانگی تو تیسرے دن یہ لوگ مر گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک عرصے تک بنی اسرائیل کو تبلیغ و نصیحت فرماتے رہے اور انہیں اپنی نبوت اور رسالت کی صداقت پر معجزات بھی دکھائے۔ جب آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ اتنی روشن آیات اور معجزات سے بھی یہودیوں پر کوئی اثر نہیں ہوا اور یہ ایمان لانے کی بجائے اپنے کفر پر نہ صرف قائم ہیں بلکہ آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پہچان لیا تھا کہ آپ علیہ السلام ہی وہ مسیح ہیں جن کی تورات میں بشارت دی گئی ہے، اور آپ علیہ السلام ان کا دین منسوخ کر دیں گے۔ ایمان لانے والوں کے علاوہ باقی تمام یہودی اپنے کفر پر جمے رہے، یہاں تک کہ جوش عداوت میں ان یہودیوں نے
آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کا جو خفیہ منصوبہ بنایا تھا، اس پر عمل کرتے ہوئے ایک شخص کو آپ علیہ السلام کے مکان میں بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک بدلی کے ساتھ بھیجا، جس نے آپ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ جوش محبت میں آپ کے ساتھ چمٹ گئیں تو آپ نے فرمایا، امی جان، اب قیامت کے دن ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی، اور بدلی نے آپ کو آسمان پر پہنچا دیا۔ یہ واقعہ بیت المقدس میں شب قدر کی مبارک رات میں وقوع پذیر ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول 33 سال تھی۔ جب بھیجا ہوا شخص بہت دیر تک مکان سے باہر نہ نکلا تو یہودیوں نے مکان میں جا کر دیکھا، یہ شخص چونکہ حضرت عیسیٰ کا ہم شکل ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے اسے ہی حضرت عیسیٰ سمجھ کر سولی دے دی، لیکن پھر خود بھی حیران تھے کہ ہمارا آدمی کہاں گیا۔ نیز اس کا چہرہ حضرت عیسیٰ جیسا تھا اور ہاتھ پاؤں مختلف تھے، اسی وجہ سے وہ شک میں پڑ گئے اور یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ مقتول کون ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مقتول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ کا ہے لیکن جسم حضرت عیسیٰ کا نہیں، لہٰذا یہ وہ نہیں ہے۔ یہودیوں کی پیروی میں آج کل قادیانی بھی اسی شک و انکار میں گرفتار ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھوں شہید نہیں ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو صحیح سلامت زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ جو یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت عیسیٰ قتل ہو گئے اور سولی پر چڑھائے گئے، جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، تو وہ شخص کافر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں صاف صاف مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل کیے گئے اور نہ سولی پر لٹکائے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر تشریف لے جانے کے بعد حضرت مریم علیہ السلام نے 6 سال دنیا میں رہ کر وفات پائی۔ عیسائیوں سے بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان لانے کا عہد لیا گیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ بھی انجیل میں دی گئی نصیحتوں کا بڑا حصہ بھلا بیٹھے اور عہد شکنی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے دشمنی اور بغض ڈال دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری امت پر خلیفہ ہو کر نازل ہوں گے، صلیب توڑیں گے، خنزیروں کو قتل کریں گے، 40 سال رہیں گے، نکاح فرمائیں گے، اولاد ہوگی، اور پھر آپ علیہ السلام کا وصال ہوگا۔ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کا اول میں ہوں اور آخر حضرت عیسیٰ، اور وسط میں میرے اہل بیت میں سے حضرت امام مہدی علیہ السلام۔